کیا سورت جن کی تلاوت کرنے سے جنات قید میں آ جاتے ہیں؟ کیا سورت جن کی تلاوت کرنے سے جنات دوستی کر لیتے ہیں؟ کیا سورت جن کے ذریعے سے بھی جنات کو قید کیا جا سکتا ہے؟ اس کی حقیقت پر بات کریں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جن میرا دوست بن جائے، ہماری بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، وہ عامل حضرات کے پاس جاتے ہیں۔ مجھے بھی بہت ساری کالز آتی ہیں کہ سورت جن کے ذریعے سے ہم جنات کو دوست کیسے بنا سکتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان یزمانی آفیشیل یوٹیوب چینل پیس اینڈ لائٹ۔ آپ کو 10 سال پرانی ایک کہانی سناتا ہوں جو واقعہ پیش آیا میرے دوست کے گھر۔ میرے دوست کا فون آنا شروع ہوا، رات 2:30 کا ٹائم تھا، کالز پہ کالز آ رہی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ یہ دوست بڑا سمجھدار ہے، اتنی کالز نہیں کرتا، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ طالب علمی دور تھا 10 سال پہلے۔ میں نے اس کا فون اٹھایا، اس نے کہا کہ عثمان بھائی جس حالت میں جیسے ہیں بس میری طرف آ جائیں، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، جلدی آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، کوئی معذرت نہیں کرنی آپ نے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ تو بتاؤ کیا ہے، بس آپ گھر پہ آئیں گے تو میں بتاؤں گا۔ اب میں ان کے گھر میں چلا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی سسٹر چیخیں مار رہی ہے اور اونچی اونچی الفاظ یہ کہہ رہی ہے، یعنی اس خاتون کے منہ سے کیا جملے نکل رہے ہیں کہ ہمیں اس نے بلایا ہے، ہمیں اس نے بلایا ہے، ہم اس کے بلانے پہ آئے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم اس کے بلانے پہ آئے ہیں، یہ بار بار جملے کہہ رہی ہے۔ تو بہرحال اس خاتون کے پاس میں نے بیٹھ کے قرآن پاک سے تلاوت کی، اونچی آواز سے رقیہ کیا، تو وہ تھوڑا سا ٹائم پروسیجر ہوتا ہے، رقیہ کرنے کے بعد الحمدللہ وہ ریلیکس ہونا شروع ہوئی، ریلیکس ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے ہسٹری لی، سسٹر سے پوچھا بھئی کیا ہوا، مسئلہ کیا تھا، پہلے تو بتایا نہیں۔ اس کے بعد اس سسٹر نے عجیب و غریب کہانی سنائی۔ اس نے کہا ایک آنٹی آتی تھی، میں اس کے ساتھ ہیلپ کرتی تھی، اس نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی، جن آ جائے گا آپ کے پاس، آپ کا دوست بن جائے گا، آپ اس سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں، باہر کے کام ہے، کوئی بھی اسے آپ حکم کریں وہ جن آپ کی بات مانے گا۔ تو وہ سسٹر کہتی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کہتی آنٹی سے اور محبت کرنے لگی، اس سے ذرا اس کی ہیلپ کرنے لگی کہ تاکہ یہ مجھے عمل کروا دے اتنا بڑا۔ تو اس نے کیا کہا کہ جب آپ کے حیض کے دن شروع ہوں گے، حیض کے ایام سٹارٹ ہوں گے، ان دنوں میں آپ نے چھت پر بیٹھ کر سورت جن کی تلاوت کرنی۔ تعداد تو میں نہیں بتاؤں گا نا، کوئی تجربے نہ کرنے شروع کر دے۔ سورت جن کی آپ نے اتنی دفعہ اس ٹائم چھت پر بیٹھ کے تلاوت کرنی۔ کہتی میں نے تلاوت کرنی شروع کی، آج تھا تیسرا دن اس کو۔ کہتی آج تیسرا دن تھا تو مجھے عجیب و غریب سے سائے محسوس ہونا شروع ہوئے اور عجیب و غریب سی چیزیں نظر آنا شروع ہوئیں۔ اتنا کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بے ہوشی طاری ہوگی، مجھے نہیں علم میرے ساتھ کیا ہوا۔ اچھا بہرحال اس واقعہ سے ہم نے کیا سمجھا اور آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ خاتون بیچاری جو بہن تھی ہماری، اس دوست کی بہن، وہ اس جن کو قید کرنا چاہتی تھی، اس کو کنسیپٹ ہی نہیں پتا۔ جنات قید نہیں ہوتے، اگر آپ جنات کو قید کرنا چاہتے ہیں، جنات قید نہیں ہوتے بلکہ جنات انسان کو قید کرتے ہیں، وہ عجیب و غریب شرطیں لگاتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں۔ اور دوسرا رہا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے تو جنات بھاگ جاتے ہیں، تو سورت جن کی تلاوت سے جن حاضر کیسے ہو گئے، واپس کیسے آگے؟ بیسیکلی اس اللہ کی بندی نے، اس سے غلطی کیا ہوئی کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک لیا، صحیفہ پکڑا اور چھت پر بیٹھ کر، اکیلی خاتون ہے، اندھیرے میں بیٹھی ہے، اور گستاخی اس سے یہ ہو رہی، وہ تو کم علمی میں ہو رہی تھی نا، اس کو تو نہیں پتا تھا، چھوٹی تھی بیچاری۔ اب ناپاکی کی حالت میں قرآن پکڑ رہے ہیں۔ جادوگر اس قدر خبیث ہوتے ہیں، اس قدر خبیث ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ نافرمانی کرواتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ توہین کرواتے ہیں بندے سے۔ قرآن پاک کی آیات کی توہین کروا لیں، نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کروا لیں، وہ سب سے پہلے آپ کو اپنی غلاظت میں لے کے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، کوئی بیٹی سمجھدار تھی، اسے بڑا کام کہتے، شاید وہ نہ مانتی، اسے پتہ بھی نہ ہوگا، شاید اس کے ذہن میں بھی نہ آیا ہو کہ ناپاکی کی حالت ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں جب اس نے قرآن پاک پکڑا، چھت پر بیٹھ کے قرآن پاک وہ اوپر دیکھ کے اس نے پڑھنا شروع کیا، گھر والوں کے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، خاموشی سے رات کو گئی، چھت پہ گاؤں تھا، چھت پہ بیٹھ کے اس نے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ جنات اس لیے اس کے پاس حاضر ہوئے، وہ تو جنات کی ساتھی بن چکی تھی، کس طرح؟ گستاخی کر رہی ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو ہاتھ لگا رہی ہے، تو اس حالت میں تو قرآن لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو تو صرف پاکیزگی کی حالت میں ہم نے پکڑنا ہے۔ تو اس کیفیت میں شیطان جو اس کی ہیلپ کے لیے آئے تھے، بیسیکلی وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ آئے تھے کہ بتائیں آپ ہمارے قبیلے میں شامل ہو چکی ہیں شیاطین کے،
آپ شیاطین کی فالوور ہیں، وہ آئے تھے ہیلپ کے لیے، لیکن یہ خوفزدہ ہو گئی، اچانک ڈر گئی۔ تو میرا اس موقع پہ اس واقعہ کے بعد سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جنات قید نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ کو قید کرتے ہیں۔ اگر جن اس کے سامنے آ جاتا اس کیفیت میں، کیا کہتا؟ اس نے اس کے ساتھ شرطیں ایسی رکھنی تھی کہ زیادہ نہیں، 6 ماہ 1 سال گزرتا، وہ ذہنی طور پہ بھی انسان کو پاگل کر دیتے۔ مثلاً آپ نے جی زیادہ تر اندھیرے میں رہنا ہے، اچھا آپ نے ہمیشہ غسل جنابت نہیں کرنا، یعنی پاکیزگی نہیں کرنی، آپ نے ہمیشہ وضو نہیں کرنا۔ اب کسی پہ شرط لگ جائے کہ آپ نے پوری زندگی وضو نہیں کرنا، اس کا مطلب اس کا روزہ بھی گیا، نماز بھی گئی، اس کی پاکیزگی بھی گئی۔ جس کی نماز نہیں ہے، سب سے پہلے نماز اس کی ختم ہوگی، باقی ساری چیزیں بھی گئی۔ تو یہ ٹیکنیکلی طریقے سے انسان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے کنٹرول میں رکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے جنات قید میں نہیں آتے۔ اب دوسرا کنسیپٹ، کیا سورت جن پڑھنے سے جن قید میں آتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ سورت جن کی تلاوت کرنے سے جنات گھروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ پورا قرآن بابرکت ہے، پورے قرآن میں سے جہاں سے آپ کا دل کرے آپ پڑھیں، اس کے پڑھنے سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ جنات کو تکلیف ہوتی ہے، جو شریر جنات آپ کے پاس آتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سورت جن پڑھ لیں، سورت البقرہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، کوئی بھی آیات پڑھ لیں، اس کے ساتھ جنات حاضر نہیں ہوتے۔ بیسیکلی جادوگر ایک مسلمان کو قرآن پاک سے دور کرنے کے لیے اس طرح کے ہوے معاشرے میں پھیلاتے ہیں، اس طرح کی باتیں معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا بات سمجھ لگی کہ سورت جن پڑھنے سے جن حاضر نہیں ہوتے۔ اچھا، اگر ناپاکی کی حالت میں پڑھیں گے، جن حاضر ہو نہ ہو، اللہ کا غضب ضرور آئے گا۔ اگر ہم قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی توہین کر رہے ہیں جادوگر کے کہنے پہ، شیاطین کا غضب، شیاطین جو آپ کے ساتھ آ کے جو بھی آپ کا حشر کریں گے، وہ تو بعد کی بات ہے، اللہ کی پکڑ پہلے آئے گی۔ جس پر اللہ کی پکڑ آ جائے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ، انا بادشاہ ربی کا لشدید۔ تو سب سے پہلے جنات کسی کی قید میں نہیں آتے۔ دوسرا کنسیپٹ، اسلام جنات کو قید کرنا صحیح نہیں سمجھتا۔ اسلام اس کنسیپٹ کو غلط کہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک جن آیا، اس کو پکڑ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، تو پھر اس کو کیوں چھوڑا تھا؟ مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یاد آ گئی، ان کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا جنات کو قید کیا جائے۔ دوسرا کنسیپٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قید نہیں کیا۔ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھی جنات کو قید کرنا پسند نہیں کرے گا۔ تو ہمیں جنات کے قید کرنے کی طرف، باقی معاملات کی طرف جانے کی بجائے اللہ کے ذکر کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی یاد کی طرف آنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، یقین کریں، بندہ جب اپنے آپ کو 100% اللہ کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیتا ہے، اپنی فریکوینسی اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، دنیا کی ہر مخلوق اس کی رسپیکٹ کرتی ہے، دنیا کے پرند چرند بھی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے بندے بننا۔ دوسری بات، جنات مر جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، فوت ہو جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، تو آپ اللہ رب العزت سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو آپ نے سوال ایک جن سے کرنا کہ جن میرا فلاں کام کر دو، تو اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کے آپ یہ دنیا کے یہ حقیر سی مخلوق کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے مانگتے ہیں، اگرچہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اپنے رب سے مانگتے ہیں، دنیا والوں سے نہیں مانگتے، جنات سے نہیں مانگتے، شیاطین سے مدد نہیں مانگتے۔ اللہ کے بندے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، سورت جن پڑھنے سے کوئی جن حاضر نہیں ہوتے، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ یہ کنسیپٹ معاشرے میں صرف خوفزدہ کرنے کے لیے پھیلایا گیا ہے۔ یہ جو میں نے واقعہ سنایا، اس بہن کو جنات نے کیوں تنگ کیا؟ اصل میں وہ جنات کی ساتھی بن چکی تھی، وہ قرآن اور اسلام سے دور ہو چکی تھی، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو پکڑ رہی تھی۔ اس کیفیت میں تو اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی تھی، ابھی تو شیاطین نے اس کو آ کے تنگ کیا۔ لہٰذا جنات اور شیاطین کی دوستی آپ کو ڈسٹرب کرے گی، آپ کو پریشان کرے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میں نے بھی کبھی جنات سے دوستی نہیں کی، اور الحمدللہ میرا بھی یہ شوق نہیں ہے کہ میں جنات کو قید کروں۔ میں پیشنٹس کا علاج کرتا ہوں، قرآن پاک سے کرتا ہوں، پیشنٹس کو دعائیں بتاتا ہوں، مسنون دعائیں بتاتا ہوں، اور اسے اگر شفا ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں تو شیاطین ہم سے ڈرتے ہیں، ہم طاقتور ہیں، اشرف المخلوقات ہم ہیں، ہم جنات سے دوستی کیوں کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔